مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور آپ نے عقل مند اور دانش مند انسان کہا بھی اسی کو ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بسایا اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ کچھ قوانین اس دنیا کے اندر اس نے اپنے نافذ کیے اور یہ فرمایا کہ آئے میرے بندو، یہ دنیا جس میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں یا باہر چلے جائیں، کہیں انتظام، آپ خاموش رہیے۔ جمعے کے خطبے کا احترام کرنا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں بالکل بولنا نہیں چاہیے۔ کوئی شخص اگر بولتا ہے تو اس کو خاموش کرانے کا بھی حکم نہیں ہے،
یہ یاد رکھیے گا، جمعے کے خطبے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم خاموش رہو. صرف خطیب اور مقرر کو حق ہے، اگر وہ کسی کو دیکھ رہا ہے بات کرتے ہوئے تو وہ منع کر سکتا ہے. لیکن کیوں؟ اگر ہم ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے اے چپ رہو، اے خاموش رہو، تو اور زیادہ آواز آئے گی. اس لیے ہر آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے. تو جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور دوسروں کو تکلیف نہ دے. تو یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا رچائی ہے، بسائی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے اس دنیا میں تم بالکل ایک مسافر کی طرح ہو. جیسے مسافر کسی علاقے کا سفر کرتا ہے لیکن وہ وہاں ڈیرا نہیں ڈال لیتا ہے، زندگی بھر رہنا شروع نہیں کر دیتا ہے. اپنا کام نپٹایا 2-4 دن 5 دن 10 دن اور وہاں سے پھر رخت سفر باندھ کر اپنے گھر پر لوٹ آیا. ایسے ہی تم اس دنیا کے اندر بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پر لیٹے تھے، جب سو کر اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے. ہوتا ہے آپ چارپائی پر لیٹ جائیں اور اس پر بستر نہ بچھا ہو یا چٹائی پر لیٹ جائیں تو پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں چٹائی کے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیٹھ پر وہ نشان دیکھا. وقد اثر فی جنبہ، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گیا. جب اٹھے تو عبداللہ ابن مسعود کی نظر نبی اکرم کی پیٹھ پر پڑی، یہ نشان پڑ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرنا ہے؟ آپ چٹائی پر سوتے ہیں. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، اتنی بڑی ہستی اور چٹائی پر سوئے اور سونے کے بعد اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ جائیں. ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر بنا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو منع کیا. فرمایا مالی وَلِلدُّنْيَا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها. آئے عبداللہ ابن مسعود ہمارے لیے نرم گرم بستر کی ضرورت نہیں. مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے کوئی سفر کر رہا ہو اور تھک چکا ہو، درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو، تھوڑا سستایا، تھوڑا آرام کیا اور درخت کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. میں بھی اسی طریقے سے اس دنیا میں ہوں، آیا ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا. مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہے گا. دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. بغیر دنیا کے چارہ بھی نہیں ہے، بغیر دنیا کے ہم رہ بھی نہیں پائیں گے. لیکن دنیا کو اپنے سر کے اوپر نہیں اٹھانا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھو جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی قلعی کھول کے رکھ دی. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشا. دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ جیسے ایک مداری آتا ہے، کھیل دکھاتا ہے، تھوڑی دیر لوگ انٹریسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، انجوائے حاصل کرتے ہیں، اس کے کھیل سے لذت محسوس کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا کھیل ختم کیا اور دوسرے علاقے میں چلا گیا. جیسے وہ کھیل دکھانے والا
पूरा दिन आपको खेल नहीं दिखाता है, थोड़ी देर उसने खेल दिखाया और खेल बंद करके फिर दूसरी जगह चला गया। खेल और तमाशे की तरह है दुनिया की जिंदगी। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, लहू और लइब के अलावा कुछ नहीं है। व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून, और हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। व इन्नद्दारल आखिरत, और आखिरत की जिंदगी लहियल हयवानु, हकीकी जिंदगी तो वही है, वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। आप कितने साल जिंदा रह लोगे? चलिए, आपकी उम्र 20 साल है, 40 साल और सही, 50 साल और सही, 60 साल और सही, अब तो 80 साल और 90 साल बहुत कम लोग जी पाते हैं। 60-70, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। इसके बाद इंसान अपना रखते सफर बांध लेता है, जाना उसको है। जरा कब्र की जिंदगी पर नजर डालो, आपका कोई कब्रिस्तान तो होगा। थोड़ी देर के लिए यहां बैठकर कब्रिस्तान का तसव्वुर करिए आप, थोड़ी देर के लिए। अब सोचिए कि रात के अंधेरे में वही कब्रिस्तान, जरा तसव्वुर करिए, दिन का उजाला नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, फिर कब्र का अंधेरा, और उसके ऊपर भी हजारों टन मिट्टी आपके ऊपर। अब इस जिंदगी के बारे में जरा सोचिए। हमारे माँ बाप उसमें दफन होंगे, हमारे दादा परदादा उसमें दफन होंगे। यही हाल हमारा और आपका भी है। सिर्फ बॉडी है, रूह तो अपने मकाम पर पहुंच चुकी है, इल्लीन के अंदर या सिज्जीन के अंदर। उस रूह का एक कनेक्शन रहता है कब्र से। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं और मेरी आवाज का कनेक्शन ऊपर माइक से है, लाउड स्पीकर से है। जैसे यहां रिमोट दबाते हो, टीवी पर असर होता है, ऐसे ही रूह का एक ताल्लुक उस बॉडी से होता है, उस कब्र से होता है। दुनिया में अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो अच्छाई को महसूस करता है, और दुनिया में बुरे अमाल करके गया तो आजाब को महसूस करता है। अरे भाई, थोड़ी सी खामोशी बना लीजिए, बहुत लंबा खुतबा नहीं होता है, इसी में आप डिस्टर्ब कर देंगे तो हो जाएगा। आप लोग क्यों खड़े हैं भाई? बैठ जाइए ना, क्यों खड़े हैं? पीछे जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। ये कमेटी थोड़ा सोचना चाहिए, जब आप हमें बुला रहे हैं तो इंतजाम भी आपको उसी तरीके का करना चाहिए था। ऊपर अगर इंतजाम हो तो ऊपर चले जाइए। अब सब फिर बोलना शुरू कर दिए। पूरे जुमे के दिन का सवाब खत्म हो जाता है बातचीत से। आप आए हफ्ते में एक दिन और बातचीत करके सवाब ही खत्म कर ले, तो फिर जुमे के दिन नमाज पढ़ने का और खुतबा सुनने का फायदा क्या हुआ आपका? कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक, आए लोगों, अल्लाह का वादा बरहक है, वो सच्चा है, वो होकर रहेगा। और वो क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा बरहक है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। आए अल्लाह के बंदों, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। अभी आप थोड़ा सा बाहर निकले मस्जिद से, फला सा इतना अच्छा मकान है, काश मेरा भी मकान अच्छा होता। इसका इतना अच्छा कारोबार है, काश मेरा भी कारोबार ऐसा होता। ओफो, इसके बच्चे कितने ऐशो आराम के साथ रहते हैं, काश मेरे बच्चे भी आराम। ये जो हमारी सोच है, कुरान इसी सोच पर ब्रेक लगाता है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ये सारी की सारी चीजें देखकर कहीं तुम्हें धोखा ना आ जाए। तुम इस चीज को देखकर कहीं धोखे में मत पड़ जाना। ये दूर से बहुत अच्छी लग रही हैं, दूर से बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन करीब से जाकर देखोगे तो हकीकत में बिल्कुल मुरझाई हुई चीजें। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। नतीजा क्या है?
जुमे का खुतबा मैं अभी खत्म कर दूंगा, नमाज पढ़ा दूंगा, क्योंकि जितने लोगों को आना था वो आ चुके हैं। अभी मैं जुमे का खुतबा खत्म कर दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आइंदा आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई आपके अंदर। आप जुमे के खुतबे में आए हैं, आप अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर। हजरत उमर फारूक के जमाने में सिर्फ 2 लोग मस्जिद में बातें कर रहे थे, बस सिर्फ 2 लोग। तुमने कितने का माल लिया, हमने इतने का खरीदा, तुमने इतने का खरीदा। हजरत उमर फारूक ने उनको यह भी नहीं कहा बाहर निकलो, यह भी नहीं कहा, बल्कि छोटी सी कंकरी जमीन से उठाकर उनकी तरफ फेंकी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर खड़े हैं, उंगली के इशारे से कहा यानी मस्जिद से बाहर आओ। देख रहे हैं, हजरत उमर उन शोर करने वालों से यह भी नहीं कह रहे हैं कि बाहर आओ, क्योंकि मस्जिद में शोर होगा, मेरी आवाज भी मस्जिद में जाएगी। उंगली के इशारे से कहा बाहर आओ, और जब वो बाहर निकले तो अपनी कमर से कोड़ा निकाला और कोड़े को हवा में लहराते हुए कहा, कहां से आए हो? आज से पहले तो तुम्हें हमने इस मस्जिद में नहीं देखा। उन्होंने कहा हम लोग ताइफ से आए हुए हैं। कहा कि अगर परदेसी ना होते, अगर बाहर के नहीं होते तो इस चमड़े से, इस कोड़े से तुम्हारी खाल उधेड़ देता। तुम अल्लाह के घर में मस्जिद में जोर जोर से बातें कर रहे हो। ये तुम्हारे कलेजे, ये तुम्हारे दिलो गुर्दे, मुसलमान होकर तुम मस्जिद में शोर करो, हंगामा करो। तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है, तुम्हें अल्लाह के अजाब का डर नहीं है। कितनी हिम्मत तुम्हारे अंदर पड़ चुकी है कि तुम अल्लाह के घर को भी तमाशा बना लो, तुम मस्जिद को भी हंगामा आराई का शिकार बना लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब अगर शोर किया तो ऐसी मिसाल दूंगा कि बाद में यह मत कहिएगा कि मौलाना साहब आपने पुराना रवैया अख्तियार कर लिया है, हम लोगों को आपने इतनी गंदी मिसाल दी है। शर्म आनी चाहिए आपको। मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं आप, चंद लोग हैं, चंद। देख लीजिए मस्जिद नबी में लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, खाने काबा में लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई चूप ही कर जाए। आप 500 आदमी नहीं संभाल सकते हैं। और ऐसी जगह के लिए आप हमसे प्रोग्राम मांगते हैं, मौलाना साहब जुमे का खुतबा दे दीजिए। जिस मौलाना की वजह से जुमे के खुतबे में डिस्टर्ब हो, ऐसे मौलाना को भी उस मस्जिद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दीन मुसल्लम है और दीन प्यारा है, मौलवी प्यारा नहीं होता है। क्या यही जुमे की हालत आपकी और दिनों में भी रही है? क्या आप इससे पहले भी आप इसी तरीके से आए हैं? माफ कीजिएगा, आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए हैं, आप सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आए हैं। कुरान और हदीस तो आपकी मस्जिद का मौलाना भी बयान करता है। क्या इतनी भीड़ होती है? क्या ऐसे ही आप सुनते हैं? आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है। अगर कुरान और हदीस से मोहब्बत होती तो आप हर जुमे में ऐसी भीड़ लगाते जैसे आज लगाए हो। आपको सिर्फ मौलवी से मोहब्बत है, आपको सिर्फ इंसान से मोहब्बत है, कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज मैंने बोले। दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी होती है। फला तगुर्रन्नकुम, दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करीब जाकर देखो तो क्या, तब इसकी असलियत समझ में आती है कि ये क्या है। बहुत बच्चों से प्यार, अंजाम मौत। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाया, अरे कितना कमा लिया, लेकिन जिस मकान को बनाकर तुमने तैयार किया, अफसोस कि इस मकान में तुम रह नहीं पाओगे। मिलेगी वही 2 गज जमीन, वही मालिक हो तुम उसके, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, बस वही जमीन के मालिक हो। मरने के बाद तो औलादें लड़ेंगी, जमीन और जायदाद पर औलाद तो लड़ेगी। इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। जर्जी साहब जब मंझली में आए थे पहले प्रोग्राम कर दे, तब जर्जी साहब की उम्र थी 20 साल, 22 साल, 25 साल। आज जर्जी साहब की उम्र हो गई है 45 साल। ये 20-25 साल का जो जमाना गुजरा है, इसका मतलब समझ रहे हो? दुनिया इतना हमें पीठ दिखाकर भाग चुकी है, इतना मुझसे दूर हो चुकी है।
جرجی صاحب دنیا میں مگن ہے اور دنیا نے ہمیں اتنا پیچھے کر دیا ہے. والآخرت مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے. یعنی جرجی صاحب آخرت کے اتنے قریب ہو چکے ہیں. جن لوگوں نے 20-25 سال پہلے ہمیں سنا ہوگا اسی منجلی کے اندر، تو ذرا غور کریں، آج ان کی زندگی بھی یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا اتنی ان سے پیچھے ہو گئی ہے اور آخرت ان کے اتنی قریب ہو گئی ہے، قبر کے وہ اتنے قریب جا چکے ہیں. جو چیز ہمیں پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. جو چیز ہمیں چھوڑ کے جانے والی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ارے ہمیں تو اتنے خوددار ہیں کہ جرجی صاحب سے اگر کوئی بات نہیں کرتا تو میں بھی بات نہیں کرتا. جو ہم سے اتنا کٹے گا ہم اس سے اتنا کٹیں گے. جو ہم سے ایک بالش دور بھاگے گا ہم اس سے 1 میٹر دور بھاگیں گے. ہمارے اندر اتنا گرو ہوتا ہے کہ جب تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے منہ کیوں لگوں، میں بھی تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں. جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے تو پھر دنیا سے ہمارا لگاؤ کیوں ہے؟ جب دنیا ہمیں پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے تو آپ دنیا کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ بھی دنیا کو پیٹ دکھا کے بھاگیے. جب یہ دنیا ہمارے ساتھ رہے گی ہی نہیں تو آپ اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی اولادیں ہیں. دنیا کے بھی بچے اور آخرت کے بھی بچے ہیں. کونوا من ابناء الاخرہ، آئے لوگوں آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. آخرت میں جانا ہے تو سب معلوم ہے. روز قبرستان میں جا کر ہم مردے دفن بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں یہاں آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں. روز واسطہ پڑتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا آپ کی آخرت تباہ کر دیتی ہیں، اور 2 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں. فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری نظر آتی ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں اپنا جانشین بناتا ہے. اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اے لوگوں 2 چیزوں سے بچے رہنا، یہ دونوں چیزیں تمہاری آخرت خراب کر دیں گی. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، دنیا سے دور رہنا اور عورتوں سے دور رہنا. آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آج دیکھ لیجئے اس دنیا کی رنگینی میں پڑھ کے ہم آخرت بھول بیٹھے ہیں، اور سارے فتنے اور فساد عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. بڑی بڑی جنگیں عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِتْنَةَ بنی اسرائیل، سب سے پہلا فتنہ جو سب سے پہلا فتنہ جو ہوا بنی اسرائیل میں وہ عورتوں کا فتنہ تھا. بنی اسرائیل جو برباد ہوئی ہے وہ کانت فی النساء، وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا جس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے. اس لیے عورتوں سے بچنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکال دینا، نہیں. عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز بھی بتایا، لیکن نیک بیوی کو. کل متاع الدنیا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک بیوی ہے. نیک بیوی جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تو عورت اگر نیک ہے تو دنیا کی سب سے فائدہ مند چیز، لیکن بدکار اور بدچلن عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ آپ کی آخرت برباد کر دیں گے. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ گھر گئے کھانا کھا کے لیٹے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، چلے گئے کام سے، مر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا جتنی دنیا کی ضرورت ہے. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے اندر آؤ، نماز پڑھو، اور جب نماز ہو جائے، پوری کر لی جائے، تو آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد مت کرو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہماری پیدا کی ہوئی زمین، ہماری بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی پیدا کی ہے، اس کو تلاش کرو. یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ، عبادت بھی ہے
اور دنیا کو کمانے کا بھی حکم دیا ہے. یعنی دنیا سے بالکل نہیں کٹنا ہے, لیکن دنیا میں اتنا بھی نہیں رہنا ہے کہ عبادت ہم بھول جائیں. نماز بھی پڑھو, عبادت بھی کرو, عبادت کا وقت عبادت کو دو اور دنیا کا وقت دنیا کو دو. دنیا کی مثال ایسے سمجھو جیسے ہم اور آپ سعودیہ گئے, کام کیا, کما کے لائے, اپنے گھر پہ آئے, بہت سا پیسہ کما لیا, اب مکان بنانا چاہتے ہیں. ابھی تک تو جھوپڑی تھی ہمارے گھر میں, لیکن اب ہمیں مکان بنانا ہے. آپ مکان بناتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ بتائیے, جب آپ مکان تیار کرتے ہیں, اس میں پتھر بچھاتے ہیں, سنگ مرمر بچھاتے ہیں, اچھا پتھر لاتے ہیں, اور آپ اپنے مکان کو خوب چکنا اور پکا مکان بنا کر تیار کرتے ہیں. لیکن اسی مکان میں آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں, باتھ روم بھی بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں صاحب؟ یہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت کا پورا کرنے کا ایک حصہ ہے. آپ نے مہمان کھانا بنایا, مہمان آئیں گے, کہاں رکھیں گے؟ یہاں رکھیں گے. آپ نے اپنا کمرہ, اپنی بیوی کا کمرہ الگ بنایا, بچوں کا کمرہ الگ بنایا, ڈرائنگ روم الگ بنایا, یہاں کھانا کھائیں گے. ڈائننگ ہال الگ بنایا, یہاں کھانا. آپ نے ہر چیز سسٹم سے بنائی. مہمانوں کے سونے کی جگہ الگ, کھانا کھانے کی جگہ الگ, بچوں کا روم الگ, ریڈنگ روم الگ, ہمارا آفس الگ, ہمارے بیوی بچہ اور ہمارا روم الگ. گھر کے ایک سائیڈ میں آپ نے ٹوائلٹ بھی بنایا, باتھ روم بھی بنایا. کیوں صاحب؟ اتنی محنت کی کمائی سے آپ ٹوائلٹ بنائیں گے, باتھ روم بنائیں گے؟ نہیں صاحب, یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. بناتے ہیں آپ. لیکن یہ بتائیے کہ جتنی دیر آپ اپنے روم میں رہتے ہو, کیا اتنی ہی دیر آپ ٹوائلٹ میں رہتے ہو؟ چاہے کتنا خوبصورت بنا لو, چاہے کتنی اچھی خوشبو ڈال دو, فنائل سے روزانہ دھوئیے ٹوائلٹ کو, ایگزٹ فین لگا لیجئے, گرمی بھی نہیں آ رہی ہے, ساری گرمی باہر نکل رہی, سب کچھ کر لیجئے, ٹوائلٹ میں خوشبو بھی آ رہی ہے. لیکن آپ ٹوائلٹ میں کتنی دیر رہتے ہیں؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ. آپ فارغ ہوتے فوراً ہاتھ دھو کر اپنے روم میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے بنایا ہے, آپ کی کمائی کا حصہ ہے وہ. خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں, روزانہ اچھی طریقے سے آپ اس کو واش بھی کر رہے, دھل بھی رہے, لیکن پھر بھی 10 منٹ اور 15 منٹ سے زیادہ اس میں نہیں رہ رہے. 24 گھنٹے میں صرف 15 منٹ کا ٹائم آپ ٹوائلٹ میں دے رہے ہیں. 23 گھنٹہ, 23.5 گھنٹہ آپ اپنے روم میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ ٹوائلٹ کو, باتھ روم کو آپ نے ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے, ہر وقت نہیں. جب ضرورت ہوئی تب آپ نے استعمال کیا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی بھی ٹوائلٹ کی طرح ہے, باتھ روم کی طرح ہے. اس کو بھی اتنا ہی استعمال کریے جتنا آپ اپنا باتھ روم استعمال کرتے ہو ضرورت کے تحت. ضرورت کے تحت جیسے باتھ روم جانا ضروری ہے, یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے تو دنیا کے اصول کو فالو تو کرنا ہے. جیسے باتھ روم میں جانا ضروری ہے, ایسی بغیر دنیا کے بھی ہمارا رہ پانا ضرور جو ہے ممکن نہیں ہے. ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے. جیسے ٹوائلٹ میں جانا ضروری ہے, ایسی دنیا میں بھی ہمیں رہنا ضروری ہے. لیکن ٹوائلٹ کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو, دنیا کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کرو. دنیا میں اتنا دماغ خرچ مت کرو, دنیا میں اتنا وقت نہ لگاؤ کہ دنیا آپ کے اوپر سوار ہو جائے. ٹوائلٹ کی طرح ہے, لیکن استعمال کرنا ضروری ہے. لیکن 24 گھنٹے آپ باتھ روم میں نہیں رہتے ہو, اسی طریقے سے 24 گھنٹے آپ دنیا میں مطلب کیسے کمائیں, پیسہ کیسے آئے, ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے سنبھلے, اتنا اس میں ملوث ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت بھول جاؤ, نمازیں بھول جاؤ, جمعے کے خطبوں کا مذاق اڑنے لگے. اتنا دنیا میں منہمک مت ہو جاؤ. مولانا رومی ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں, علامہ, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے. کشتی دیکھیے, ناؤ, چلے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے ناؤ میں. دنیا کی مثال کشتی کی طرح یا پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال ناؤ کی طرح ہے. اب دیکھ لیجئے, ناؤ بغیر پانی کے نہیں چل سکتی. ایک ناؤ بنائیے اور سڑک پہ کھڑی کر دیجئے, بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ
یہ پانی ہی میں چل سکتی ہے، سڑک پر نہیں چلے گی۔ اب جیسے ہی اس ناؤ کو اٹھا کر آپ نے پانی میں ڈالا، آپ اس کو جہاں موڑنا چاہیں موڑیں گے، جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں گے، یہ چلے گی۔ انسان پانی ہے اور دنیا کشتی ہے۔ انسان بغیر کشتی کے یعنی بغیر پانی کے جیسے ناؤ نہیں چل سکتی ہے، ایسی انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے دنیا کی، جیسے ناؤ کو ضرورت ہے پانی کی، لیکن ناؤ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، جہاں آپ کھینا چاہیں گے کھائیں گے، جہاں موڑنا چاہیں گے موڑیں گے، جہاں لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے وہ چلے گی۔ اگر پانی کو کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کی، دیکھ لیجئے، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، ارد گرد ہے چلے گی، لیکن اگر پانی کو کشتی کے اوپر بھرنے کی کوشش کی اور سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی یا گنگا کا پانی اگر کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کی، اس میں بھرنے کی کوشش کی، تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چل رہی ہے، ارد گرد ہے چل رہی ہے، جیسے ہی پانی کو کشتی کے اوپر بھریں گے تو کشتی بھی ڈوبے گی اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی انسان جب تک دنیا میں اور شریعت پہ عمل کر رہا ہے دنیا کو کامیاب بنائے گا، اور جیسے اس نے دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا، دنیا کو اپنے سر کے اوپر لادنے کی کوشش کی، تو انسان بھی ہلاک و برباد ہوگا اور جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ سب ڈوب جائیں گے، سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دنیا انسان کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ ارے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ کتنا ہے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ؟ قارون کے پاس تو اتنا پیسہ تھا کہ 40 کھچروں پر اس کے صرف چابیاں، خزانے کی لاک روم کی چابیاں لگتی تھی، چابیاں کی جو ہوتی ہے تالا کھولنے کی۔ ایک تالا کھولا یہ کمرہ بھرا ہے نوٹوں سے، دوسرے کمرے کا لاک کھولا یہ بھرا۔ اب سوچو کہ وہ چابیاں اتنی تھی جو 40 کھچروں پر 40 گھوڑوں پر لگتی تھی۔ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس؟ انجام وہ بھی دھس گیا، اس کا خزانہ بھی دھس گیا، اللہ نے اس کے خزانے کو بھی نہیں چھوڑا، دھسا دیا، اور آج بھی دھس رہا ہے زمین کے اندر۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا قیامت تک وہ اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ دنیا کو اپنے سر کے اوپر مت بٹھائیے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو حاصل تو کرو لیکن دنیا کو اپنے اوپر مت بٹھائیے۔ ایک دعا بتلا رہا ہوں، اس دعا کو یاد کریے اور یہ دعا پڑھتے رہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات فرما، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اچھائیوں کو عطا کرنا ہے اور مانگنے کی دعا بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، دنیا میں بھی اچھائیاں ہیں ان کو مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو بھلائیاں اور اچھائیاں تو نے پیدا کی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ آخرت میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں کیا ہے؟ جنت، اور برائی کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے فرمایا آخرت کی بھی اچھائی مانگو۔ کیا اللہ یہ نہیں کہا آخرت مانگو، آخرت میں بھی جو اچھائی ہے وہ مانگو، یعنی جنت مانگو۔ وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔
فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ دوسرے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے کافروں کا رعب، تمہارے دلوں میں جو کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نکال دے گا۔ کوئی کافر تم سے ڈرے گا نہیں۔ آج کوئی ڈر رہا ہے؟ ہمارا جب چاہے تب مذاق اڑاتا ہے، جب چاہے ہمیں مار دیتا ہے، جب چاہے ہماری لنچنگ کر دیتا ہے، جب چاہے ہمیں باندھ کر جے شری رام جیسے نعرے ہم سے لگوائے جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑیں گی تمہارے اوپر۔ کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کمزوری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اللہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کر دے گا اور موت کی ناپسندیدگی، یعنی دنیا کی محبت جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو یہ دن تمہیں دیکھنا پڑیں گے، دوسرے تمہارا مذاق اڑائیں گے، اپنے جوتوں سے تمہیں روندیں گے، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے، اس لیے کافر آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں۔ 12:30 تک خطبہ ہوتا تھا، میں نے آپ کا 12:45 تک خطبہ کر دیا ہے۔ 15 منٹ جمعے کے خطبے کو اس سے زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب نماز کا اول وقت نکل جائے تو پھر ایسا خطبہ بھی بیکار ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج تھوڑا سا آپ نے بدنظمی کے شکار میں ہم کو بھی مایوس کر دیا ہے۔ ہم جس امید کے ساتھ اور جس محبت کو دیکھنے کے لیے آپ کے درمیان آئے تھے، آپ نے بہت تکلیف دی ہے۔ یہ تکلیف دوبارہ نہیں ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، 23 تاریخ کے شاید یہاں کہیں کوئی جلسہ ہے فروری میں، اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں بھی اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اگر اس کے لیے اسی طریقے کی بدنظمی ہوئی اور اسی طریقے کی آوازیں آئیں تو نہ جلسہ سننے کا فائدہ، نہ جلسہ سنانے کا فائدہ۔ آپ بھی سوچئے گا اور ہم بھی اس بات کو سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔